سعادت حسن منٹو کا افسانہ میرا ہم سفر۔ پلیٹ فارم پر شہاب، سعید اور عباس نے ایک شور مچا رکھا تھا۔ یہ سب دوست مجھے اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ گاڑی پلیٹ فارم کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ شہاب نے بڑھ کر پائیدان پر چڑھتے ہوئے مجھ سے کہا، عباس کہتا ہے کہ گھر جا کر اپنی ان کی خدمت میں سلام ضرور کہنا۔ وہ تو پاگل ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں نے ان دوستوں سے پیچھا چھڑاتے ہوئے یہ الفاظ جلدی میں ادا کیے اور شہاب سے ہاتھ ملا کر دروازے بند کرنے کے بعد اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علی گڑھ اور اس کی حسین علمی فضا، جس میں اس سے کچھ عرصہ پہلے سانس لے رہا تھا، اب مجھ سے ایک طویل عرصے کے لیے دور ہو رہی تھی۔ میرا دل سخت مغموم تھا۔ شہاب اگرچہ کالج میں بہت تنگ کرتا تھا، مگر اس سے جدا ہونے کا مجھے اب احساس ہوا جب میں نے دفعتاً خیال کیا کہ امرتسر میں مجھے اس جیسا دلچسپ دوست میسر نہ آ سکے گا۔ اسی خیال کے غم افزا اثر کے تحت میں نے سر کو جنبش دیتے ہوئے اور اس عمل سے گویا اپنے ذہن سے اس تاریکی کو جھٹکتے ہوئے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر اس کو سلگایا اور اطمینان سے نشست پر ٹھکانے سے بیٹھ کر اپنے سامان کا جائزہ لیا، اور پھر اپنے ساتھی کی طرف جو سیٹ کے آخری حصے پر بیٹھا تھا پیٹھ کر کے سگریٹ سے دھوئیں کے چھلے بنانے کی بے سود کوشش میں مصروف ہو گیا۔ میں بالکل خالی الذہن تھا، معلوم نہیں کیوں۔ سگریٹ کا دھواں جس کو میں اپنے منہ سے چھلوں کی صورت میں نکالنے کی کوشش کرتا تھا، ہوا کے تند جھونکوں کی تاب نہ لا کر کھڑکی کے راستے کسی تھرکتی ہوئی رقاصہ کی طرح تڑپ کر باہر نکل رہا تھا۔ میں بہت دیر تک سگریٹ کے اس لرزاں دھوئیں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ یہ رقص کی ایک تکمیل تھی۔ رقص کی تکمیل؟ یہ الفاظ دفعتاً میرے دماغ میں پیدا ہوئے اور میں اپنے اس اچھوتے خیال پر بہت مسرور ہوا۔ کیا میں پاگل ہوں؟ گاڑی پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کھلے میدانوں میں دوڑ رہی تھی۔ آہنی پٹریوں کا بچھا ہوا جال بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ پتھریلی روش کے آس پاس اگے ہوئے درخت ایک دوسرے کا تعاقب کرتے معلوم ہوتے تھے۔ میں رقص کی تکمیل اور ان درختوں کی بھاگ دوڑ کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ ان حیران کن الفاظ نے مجھے چونکا دیا جو غالباً میرے اس ہم سفر نے ادا کیے تھے جو سیٹ کے آخری حصے پر کونے میں بیٹھا تھا۔ اس نے یقیناً یہ عجیب سوال مجھ ہی سے پوچھا تھا، کیا آپ مجھ سے دریافت فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، کیا میں پاگل ہوں؟ اس نے ایک بار پھر مجھ سے دریافت کیا۔ ٹرین کی روانگی پر جب میں نے شہاب سے یہ کہا تھا، وہ تو پاگل ہے، اچھا خدا حافظ، تو شاید اس شریف آدمی نے یہ خیال کر لیا تھا کہ میں نے اسی کو پاگل کہا ہے۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑا اور نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے حضرت، گاڑی چلتے وقت شاید میں نے اپنے کسی دوست کو پاگل کے نام سے پکارا تھا۔ وہ ہے ہی پاگل، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو خام خواہ تکلیف ہو۔ یہ معقول دلیل سن کر میرا ہم سفر، جو غالباً کچھ اور کہنے کے لیے ذرا آگے سرک رہا تھا، خاموش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے گونا اطمینان ہوا کہ معاملہ نہیں بڑھا۔ اتفاق سے میری طبیعت کچھ اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ عموماً نکمی سے نکمی باتوں پر طیش آ جایا کرتا ہے۔ چونکہ اس سے قبل کئی مرتبہ دوران سفر میں میرا مسافروں سے جھگڑا ہو چکا تھا اور میں اس کے تلخ نتائج سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے لازمی طور پر میں اس معاملے کو اتنی جلدی بخیر و خوبی انجام پاتے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ چنانچہ میں نے اس مسافر سے خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کے لیے اس سے ایسے ہی گفتگو شروع کی، رسمی گفتگو جو عام طور پر گاڑیوں میں مسافروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ میں، یہ کہتے ہوئے وہ کونے سے سرکتا ہوا اٹھ کر میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں دلی جا رہا ہوں۔ آپ کہاں اتریں گے؟
مجھے کافی طویل سفر کرنا ہے، امرتسر جا رہا ہوں۔ امرتسر؟ جی ہاں، مجھے یہ شہر کئی مرتبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اچھی بارونق جگہ ہے، کپڑے کی تجارت کا مرکز ہے۔ کیا آپ وہاں کالج میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا سوال میرے نزدیک بہت غیر دلچسپ تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے اپنے ہم سفر سے یہ کہا ہوتا کہ میں علی گڑھ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، تو وہ کالج کی دلچسپیوں، اس کی عمارت اور اس کے خدا معلوم کن کن حصوں اور شعبوں کے متعلق مجھ پر سوالات کی بوچھار شروع کر دیتا۔ اس سے قبل میرے ساتھ اسی قسم کا واقعہ پیش آ چکا تھا، جب میرے ایک رفیق سفر نے سوال پوچھ پوچھ کر رات کی نیند مجھ پر حرام کر دی تھی۔ کون سے کالج میں؟ میرے خیال میں وہاں کئی کالج ہیں، اس نے مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے جھٹ سے جواب دیا، خالصہ کالج میں۔ اچھا، وہی جو اینڈرسن نے تعمیر کرایا ہے۔ اینڈرسن نے؟ مگر وہ تو سکھوں کا کالج ہے حضرت۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے مسٹر، یہ اینڈرسن سکھ ہو گیا تھا نا۔ آپ نے غالباً سکھ ہسٹری کا مطالعہ نہیں کیا۔ شاید۔ یہ کہہ کر میں نے گفتگو کو دلچسپ نہ پاتے ہوئے منہ موڑ لیا اور کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ گاڑی اب یو پی کے وسیع میدانوں میں دندناتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ لوہے کے پہیوں کی وزنی جھنکار اور 24 شہ تیروں کی کھٹ کھٹ فضا میں ایک عجیب یک آہنگ شور برپا کر رہی تھی۔ اس شور کی صدائے باز گشت نے آس پاس کے دوڑتے ہوئے کھمبوں اور درختوں سے ٹکرا کر شام کی خنک ہوا میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ایسے ہی کھڑکی میں سے اپنا بازو باہر نکالا۔ منہ زور گاڑی کی تیز رفتاری کی وجہ سے ہوا کے زبردست دھکے نے میرے بازو کو پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے ٹھنڈی ہوا کے اس دباؤ کو بہت پیارا محسوس کیا، چنانچہ میں کھیل میں مصروف ہو گیا اور اپنے ہم سفر اور اس کی گفتگو کو بالکل بھول گیا۔ ہوا کے دباؤ کی دل نوازی بہت مسحور کن تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے اس کھیل سے اکتا گیا۔ دراصل بار بار ہوا کو چیرنے سے میرا بازو تھک گیا تھا۔ اب میں نے مڑ کر میدانوں کی وسعت کا نظارہ کرنا شروع کر دیا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی آتشی سرخ کرنیں میدان کے گڑھوں میں بارش کے جمع شدہ پانیوں پر زرنگاری کا کام کر رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خاکستری زمین کے سینے پر کسی نے بڑے بڑے آئینے آویزاں کر دیے ہیں۔ بجلی کے تاروں اور کھمبوں پر نیل کنٹھ اور ابابیلیں پھدک رہی تھیں۔ یہ منظر بہت سہانا تھا۔ کیا میں پاگل ہوں؟ ان الفاظ نے ایک بار پھر ان رنگوں کو منتشر کر دیا جو میرے دل و دماغ پر ایک نہایت ہی پیاری تصویر کھینچ رہے تھے۔ میں چونک پڑا۔ میرے اسی ہم سفر نے مجھ سے یہ سوال دریافت کیا تھا۔ میں مڑا، وہ میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید میرے کانوں کو دھوکا ہوا ہے، میں نے اس سے کہا، کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ وہ ایک لمحہ خاموش رہا اور پھر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں، شاید آپ نہ بتا سکیں گے۔ اب میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر غالباً 20-22 برس کے قریب ہوگی۔ داڑھی کمال صفائی سے مونڈی ہوئی تھی۔ اس کے گال گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی موٹائی میں بہت خفیف سا فرق تھا جو صرف مجھ جیسا باریک بین ہی دیکھ سکتا تھا۔ بال جن میں سے کسی اچھے اور بڑھیا تیل کی خوشبو آ رہی تھی پیچھے کی طرف کنگھی کیے گئے تھے، جس سے اس کی پیشانی بہت کشادہ ہو گئی تھی۔ وہ معمولی قسم کے کشمیرے کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ کلف شدہ کالر قمیض کے ساتھ لگا ہوا تھا، مگر ٹائی موجود نہیں تھی۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ پھر بولا، میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے رازدارانہ لہجے سے بہت متحیر ہوا۔ آخر وہ مجھ سے کیا دریافت کرنا چاہتا ہے؟ یہ خیال کرتے ہوئے میں نے جھک کر گویا اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو کر کہا،
بسط شوق، فرمائیے، کیا میں پاگل ہوں؟ میری حیرت اور بڑھ گئی، میں سمجھ نہ سکا کہ جواب کیا دوں۔ آپ ہی فرمائیے، میں اس شخص کو کیا جواب دے سکتا تھا جو بظاہر نہایت ہی ہوش مند انسان معلوم ہوتا تھا، بالکل میری اور آپ کی طرح۔ آپ؟ میں نے تتلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میں، آپ فرمائیے نا، اس نے بڑی سنجیدگی سے مجھ سے دریافت کیا۔ مگر کیوں؟ آپ تو بڑے ہوش مند انسان ہیں۔ آپ اپنی رائے مرتب کرنے میں جلدی سے کام نہ لیجیے، پھر غور فرما کر جواب دیجیے، کیا میں واقعی پاگل ہوں؟ اس میں غور کرنے کی بات ہی کوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے ہم سفر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا۔ دراصل میں دو چیزیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اولاً یہ کہ کہیں وہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا، ثانیاً یہ کہ شاید اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ ظاہر کر دے کہ وہ سچ مچ پاگل ہی ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے سنا تھا کہ عام طور پر پاگلوں کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ آنکھیں جو میری طرف دیکھ رہی تھیں غیر معمولی طور پر سفید تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفید چینی کی بنی ہوئی ہیں۔ میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ آپ کو کسی نے بہت غلط طور پر شک میں ڈال دیا ہے، یہ کہتے ہوئے میں نے خیال کیا کہ شاید کسی ڈاکٹر نے اس کو اس وہم میں ڈال دیا ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ آج کل کے سستے اور جاہل ڈاکٹر بغیر سوچے سمجھے نبض پر ہاتھ رکھ کر کسی کو دیوانہ، کسی کو مدقوق اور کسی کو ذوف اعصاب کا مریض ٹھہرا دیتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر آپ کو قطعی طور پر یقین ہے کہ میں واقعی پاگل نہیں ہوں، اس نے کہا۔ ارے قطعی طور پر، جس شخص نے آپ کو اس وہم میں مبتلا کیا ہے میرے خیال میں وہ خود پاگل ہے۔ خیر، وہ پاگل تو نہیں، اچھا بھلا ہے۔ وہ کون بزرگ ہیں؟ میرا اپنا باپ۔ آپ کا باپ؟ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں، حالانکہ میں خود میں اس قسم کی کوئی علامت نہیں پاتا۔ آج سے 1 سال قبل اس کی نظروں میں پاگل نہیں تھا، مگر جو ہی میری شادی ہوئی میرے باپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موہن دیوانہ ہے۔ چنانچہ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سسرال والوں نے ڈر کے مارے اپنی لڑکی کو گھر بلوا لیا۔ اب وہ اس کو میرے حوالے نہیں کرتے۔ یہ کس قدر رنج افزا بات ہے نا کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ 10-15 دن بھی بسر کرنے میسر نہیں ہوئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ واقعتاً وہ بہت مغموم ہے۔ میں بھی بہت متاثر ہوا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے باپ نے اسے خام خواہ پاگل بنا کر اس کی زندگی کیوں تلخ کر دی ہے۔ مگر آپ کے والد صاحب نے یہ حرکت کی کیوں؟ میں نے اس کی داستان میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ مسٹر، وہ یہودی ہے، پکا یہودی۔ اس کو صرف اپنے طلائی سکوں سے غرض ہے اور بس۔ میں اس کے خون کا ایک حصہ ہوں، مگر یہ چیز اس کے دل پر اثر نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے مجھے پاگل بنایا ہے تو اس میں بھی کوئی بڑا راز مضمر ہے۔ وہ اس قدر نفس پرست انسان ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جائیداد اس کے اپنے لڑکے کے ہاتھ میں چلی جائے۔ دیکھیے، میں نے 3 سال ہوئے BA پاس کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکا، مگر میرے باپ کو یہ تو چاہیے کہ وہ مجھے اچھا خرچ دے۔ یقیناً، میں نے پرزور تائید کی۔ لیکن وہ مجھے صرف 5 روپے ماہوار دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے میرے شباب کی تمام رنگینیوں پر اپنی ہوس پرستیوں کی سیاہی الٹ دی ہے۔ میں آگرے میں پڑا ہوں، میری بیوی دلی میں ہے۔ میرے اس یہودی باپ نے میرے اور اس کے درمیان ایک خلیج حائل کر دی ہے۔ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، مگر وہ مجبور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھے پاگل سمجھتی ہو۔ اب میں اس کا فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں۔
میں نے اپنی 3 پتلونیں اور 3 کوٹ بیچ دیے ہیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ جی ہاں، میں گھر میں بغیر اجازت لیے داخل ہو جاؤں گا اور وہاں سے اپنی بیوی کو لیے بغیر ہرگز نہیں ٹلوں گا۔ اگر میں پاگل ہوں تو ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ سشیلا میرے ساتھ چلنے کو تیار ہوگی۔ میں نے اس کے لیے نمائش میں سے ایک اونی سویٹر خریدا ہے، وہ اس کو یقیناً پسند کرے گی۔ کیا آپ وہ سویٹر دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ جی ہاں، اگر آپ کو ٹرنک وغیرہ کھولنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے تو، میں نے جواب دیا۔ نہیں صاحب، یہ تو میں نے قمیض کے اندر خود پہن رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کوٹ اتار دیا، پھر قمیض کو پتلون کی گرفت سے آزاد کر کے اس نے اسے بھی اتار دیا۔ وہ واقعی ایک رنگ برنگی فیتوں والا زنانہ سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ کہیے، پسند آیا؟ یہ میں نے اس لیے پہن رکھا ہے کہ اگر سشیلا نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تو میں اسے پہنے ہی رہوں گا۔ اس زنانہ سویٹر میں وہ کس قدر عجیب معلوم ہوتا تھا۔